السلام علیکم سامعین، 25 رجب المرجب ہے، 17 فروری ہے۔ اس نامہ نے شیخ القراء حضرت مولانا قاری ابوالحسن اعظمی دامت برکاتہم کا علم قرات اور تجوید کے تعلق سے خصوصی انٹرویو لیا ہے، جو پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، 25 رجب المرجب ہے، 17 فروری ہے۔ سوشل انڈیا نیوز کا یہ نامہ نگار اس وقت قاری المقری حضرت مولانا ابوالحسن اعظمی دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضر ہے۔ دراصل ابھی 24 گھنٹے پہلے گزشتہ روز ہی شب میں حضرت والے کی تقریب میں حسن قرات کی محفل ہوئی ہے، اور جس طرح اس میں علماء کرام کا جم گھٹا لگا ہے اور قراء کرام کا ہجوم ہوا ہے، اور جس طرح ہزاروں فرزندان توحید نے اس میں شرکت کر کے آپ کے ساتھ محبت کا ثبوت دیا ہے، اس کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ حضرت والا کے جیسے چند سوالات کروں اور حضرت کا ایک بیان ریکارڈ کر لوں۔ حضرت، میرا پہلا سوال یہ ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے علم قرات کے تعلق سے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ الحمدللہ۔ آپ ایک معناد مصنف ہیں، آپ تاریخ پر لکھ سکتے تھے، آپ حدیث پر لکھ سکتے تھے، لیکن علم قرات کیوں آپ نے چنا ہے؟ اسے کیا ضرورت پیش آ گیا؟ دیکھیے، جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، اب سر عصیاں چلنے لگیں، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ علم تجوید و قرات اقدم العلوم میں سے ہے۔ چنانچہ جو مصنفین علوم کا، دینی علوم کا تعارف کراتے ہیں تصنیفات میں اپنی، جیسے تذکرۃ المصنفین، اور اسی طریقے سے مولانا حنیف گنگوہی کی ظفر المحصلین، جتنی بھی اس موضوع پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، سب کے سب من اولی الی آخری، عربی، فارسی، اردو، سب سے پہلے علم تجوید، پھر اس کے بعد علم قرات کا تعارف کراتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی علوم 7 میں سے علم تجوید و قرات اقدم العلوم ہے۔ حروف کے الفاظ اور ان کی صحت، تجوید اگر نہ ہوگی تو معنی بدل جائیں گے، معنی کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد علم القرات ہے۔ علم تجوید علم القرات کی ایک گویا ایک سمندر ہے، علم القرات اس کی ایک نہر ہے تجوید۔ تو علم القرات کا یہ حصہ، اور پھر خود علم القرات حدیث پاک میں آتا ہے، ان ھذا القرآن انزل علی 7 حروف فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ بے شک حکم ہے کہ ان قراءات میں سے کسی ایک کو پڑھو تو نجات پا جاؤ گے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اب مدارس میں کیوں اس کا لحاظ نہیں ہوتا؟ پہلے جب حالات اچھے تھے تو مظاہر علوم ہو یا دارالعلوم ہو، علم القرات کے بغیر عالم اپنے کو عالم کامل ہی نہیں سمجھتا تھا، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اہل علم حضرات آج ہماری باتیں سنتے ہیں صفائی کے ساتھ، وہ ناک بھوں چڑھاتے ہیں، برا مانتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ تمہارے آبا و اجداد خود کیا تھے۔ تو اس لیے ہم نے جو توجہ کی، اور اصل یہ بھی ہے کہ ہمارے استاد علیہ الرحمہ نے فراغت کے بعد ہی اسی دن جب ہم جانے لگے گھر، فرمایا کہ آپ مجھ سے پوچھا نہیں کہ کیا کرو گے آگے، کچھ نہیں، خود ہی فرماتے ہیں آپ کو یہی کام کرنا ہے، یہی کام کرنا ہے۔ اس وقت سے ہم نے توجہ کی، اور پھر خیال تو یہ تھا کہ شاید 10-12 سال تک کام کر کے، پڑھا کر کے صحت کو بچا کر اپنی کسی اور رخ اختیار کر لیں گے، جیسے کہ علم تفسیر ہے، علم ادب ہے، یہ ہمارا خاص موضوع تھا۔ لیکن استاد کے حکم پر، اور پھر اس علم کی جو ناقدری اور ناقدر شناسی دنیا میں ہو رہی ہے، دارالعلوم ہو، مظاہر ہو، ہر جگہ سے دیش نکالا کیا جا رہا ہے، تو اس لیے ہم نے اس پر توجہ دی کہ بھائی جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر گزرنا چاہیے، اس لیے ہم نے اس علم کو خاص طور سے۔ ناظرین، جیسے میں نے بتلایا، حضرت قاری صاحب کی ذات والا صفات محتاج تعارف نہیں ہے، اور حضرت والا نے کتابیں لکھی ہیں 100 سے زیادہ، وہ سنگت دیکھنے قابل ہیں۔ رات اصل میں اسی مناسبت سے حضرت والا کو علماء کرناٹک، علماء گجرات، دور دراز سے، بیرون ملک سے، اور پورے ملک سے علماء کا جم گھٹا تھا، یہاں قراء کا جم گھٹا تھا، اور حضرت کے شاگردان رشید تھے، خود دارالعلوم تک ہیں اساتذہ تھے، ان سب نے مل کر حضرت و قرات کے ایوارڈ سے نوازا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف حضرت والا کے لیے بلکہ اس پورے خطے کے لیے اور پورے ملک کے لیے نیک فعال ہے، بہت اچھی بات ہے، اور ایسے آدمی کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ حضرت، بس میرا ایک سوال یہ اور ہے، اب ہمیں جو ہمارے چھوٹے مکاتب ہیں، مدارس ہیں، ہمیں اس فن کو فروغ دینے کے لیے اور کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑی بات یہ، جو میری باتیں لوگوں ناگوار گزرتی ہیں، مولویوں کو خاص طور سے، پڑھے لکھے لوگوں کو، کہ مدارس کے محتمم، ذمہ دار، نظما اگر یہ خود قاری نہیں ہوں گے اور مجوز نہیں ہوں گے تو کبھی بھی فروغ نہیں دے سکتے۔ الناس اعداء لما جہلوا، ناواقفیت کی بنا پر اس کے دشمن ہو جاتے ہیں،
اور اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. ان مدارس کے محتمین اور ذمہ داروں پر ضروری ہے کہ ان کو کوئی اللہ تعالیٰ ان کو توجہ دلائیں، لوگ اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ وہ اس پر توجہ دیں، اور کوئی صورت نہیں ہے. اور حالت یہ ہے کہ ان مدارس کے سارے محتمین ہو، دارالعلوم دیوبند ہو یا مظاہر علوم ہو، مظاہر علوم کو اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ سالوں پہلے وہاں سے تجوید قرات کے شعبے کو باضابطہ جو تھا اس کو ختم کر دیا گیا تھا، اور یہاں میں بہت ہی دکھ سے ہوئی بات کہہ رہا ہوں، پسند نہیں آئے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد ہی مولانا ارشد مدنی نے دارالعلوم میں یہ کہا کہ وہاں ایسا ہو گیا ہے اور ہم بھی اب سوچ رہے ہیں یہ. تو اس کے بعد مسجد رشید اور مدنی گیٹ کے درمیان مجھے ملے، تو میں نے کہا کہ سنا ہے آپ نے یہ سوچا ہے، بڑی اچھی بات ہے مولانا، ضرور کیجئے. آپ کے باپ نے لازم کیا تھا تجویز کو اور بیٹا جنازہ نکال دے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میری بات کو آپ اللہ کیجئے اور پہنچائیے دنیا بھر کو کہ یہ صورتحال مدارس کے صدر المدرسین، بڑے بڑے مدرسین اور محتمین کا حال ہے. تو پھر کیسے امید کی جائے کہ یہ جو ہے پھلے گا پھولے گا؟ اصل ضرورت ہے کہ جو اوپر کے لوگ ہیں وہ متوجہ، اللہ ان کو توفیق دے، توفیق ہی دے گا جب ہی کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ یہ تو بہت گئے گزرے ہو چکے ہیں. اس میں ایک سوال میرا یہ رہ گیا بس کہ ہماری بہت سی مجمع امام صاحبان ہیں، امام صاحبان کی جو قرات الحمد شریف یا کوئی رکوع پڑھتے ہیں، جس طرح کا ہمارے دیار میں ہو رہا ہے وہ محتاج بیان نہیں، بہت سارے معنی آپ کے حساب سے بدل جاتے ہیں، ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ائمہ کرام کے سلسلے میں بات یہ کہ جو مساجد کے متولی حضرات ہیں، ٹرسٹی ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو اللہ توفیق دے کہ امامت کے لیے کسی انتخاب کرے، ایسی نہیں جہاں راستہ چلتے کسی کو دیکھ لیا اور کر دیا چل تو نماز پڑھا دے. یہ امام ذمہ دار ہوتا ہے سارے مقتدیوں کا، اس لیے ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ دیکھ بھال کریں اور تحقیق کریں، معلوم کریں. معمولی سی چیز میں کسی کو نوکر رکھنا ہوتا ہے تو مشورہ کرتے ہیں، اس فن کے اس لائن کے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. اور نماز جیسی سب سے بڑی عبادت، سب سے افضل عبادت، اس کی امامت کے لیے جس کو جہاں سے پکڑ لیا اور رکھ دیا، برسا برس سب لوگوں نے پڑھایا ہے، لیکن بہت سی باتیں ہیں جو اس سے ناواقف ہیں اور عمل نہیں کرتے. تو یہ جو متولی حضرات ہیں اور ٹرسٹی حضرات ہیں، ممبران ہیں مساجد کی، تو ان کو توجہ دلانا چاہیے. حضرت والا میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے وقت دیا ہے.